حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ دنیا کے سب سے پہلے ابو حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں سے ایک جیسا سلوک کرتے تھے، کبھی دونوں میں فرق نہیں کیا۔ مگر قابیل کا دل شیطان نے حسد سے بھر دیا۔ اس کی برائی میں اس حد تک اضافہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ وہ موقع تلاش کرنے لگا کہ کسی طرح اسے نقصان پہنچائے۔ اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت شیطان نے ڈالی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کیفیت کو جاننے کے لیے ایک تدبیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ قابیل سخت مزاج تھا۔ اس کی سختی کو دور کرنے کے لیے اسے کاشتکاری کروانے، جبکہ حابیل کی نرم شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے اسے بکریاں چرانے کا کام سونپا۔ دنیا کے پہلے ابو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کا دشمن شیطان ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کے بیٹے کو بہکا رہا ہے۔ وہ یاد کر رہے تھے جب اللہ نے انہیں پیدا کیا تو اس وقت بھی قابیل کے دوست کے ابو شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ شیطان نے آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے غرور کیا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں ان کو کسی طرح سجدہ نہیں کر سکتا۔ بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ مجھے تو صرف اپنے رب کا مطیع و فرما بردار بننا ہے اور اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا، اس معاملے میں بھی اسے اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے تھا، مگر اس کا غرور و تکبر آڑے آیا اور اس نے خود کو نافرمانوں کی فہرست میں شامل کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ قابیل کے دوست شیطان نے اپنے ابو کا بدلہ لینے کے لیے قابیل سے دوستی کی اور اسے برے راستے پر چلانے لگا۔ حابیل قابیل کے والد جب اللہ کے دربار میں تھے، وہاں اس نے بدلہ لینے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے سوچا کہ میں اللہ کے غضب کا مستحق تو بن گیا، لیکن اس شریر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرے گا۔ ابلیس کے دربار خداوندی سے دھتکار دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو سب سے پہلی عورت تھیں۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ ارشاد باری ہوا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ شیطان اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے پاس دوست بن کر گیا اور ان کو بہکانے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے اس بہلاوے سے آدم و حوا علیہ السلام اس کے جال میں آ گئے اور انہوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل بھولے سے کھا لیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی دونوں کے سطر کھل گئے اور وہ پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھکنے لگے۔ رب کریم کے اس عطاب سے آدم و حوا بہت پشیمان ہوئے، لیکن ابلیس کی طرح نافرمانی کرنے کے بجائے رب تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، کیونکہ ان کی ذات بہت ہی رحم والی اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں آدم، حوا اور ابلیس کو زمین پر بھیج دیا۔ آدم و حوا کو زمین پر بھیجنا بطور سزا نہیں تھا، بلکہ یہ منشائے الہی کے عین مطابق تھا، کیونکہ آدم کی تخلیق کا مقصد ہی زمین پر اسے اپنا نائب بنانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا گیا تاکہ وہ اپنی نسل کی ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل اور حتمی فیصلہ تھا۔ انسان کو راستہ بتا دیا گیا ہے، اس کے ذمے راستہ تلاش کرنا نہیں لگایا۔ وہ حاکم کی حیثیت میں نہیں
بندہ اور نائب کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی پیروی کرے جن کو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہی عمل شیطان کا بیٹا قابیل کے ساتھ کر رہا تھا کہ سارے برے کام اس سے اچھے بتا کر کروا رہا تھا، لیکن آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے بچے راہ راست پر رہیں، اور جیسا کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد نیک راہ پہ چلے۔ ایک روز آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ تم دونوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنی کمائی کا بہترین مال خدا کے راستے میں خرچ کرو۔ حکم سنتے ہی حابیل سوچنے لگا کہ میں ضرور اپنے مال کا بہترین حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے پیارے اللہ کو خوش کروں گا، جبکہ قابیل سوچنے لگا کہ میں نے تو اتنی محنت سے اپنا مال جمع کیا ہے، لیکن حکم بھی ابو کا ہے، خرچ تو کرنا ہے، ورنہ وہ مجھے مطلبی کہیں گے۔ ایسا کرتا ہوں کہ کچھ خراب سبزیاں اور پھل اللہ کی راہ میں دے آؤں گا، کہاں کسی کو پتہ چلے گا۔ اپنے ارادے کے مطابق دونوں اپنا مال مقررہ جگہ پر رکھ آئے، اور بالآخر نتیجہ وہی نکلا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ اب اس واقعے نے تو قابیل کو مزید سیخ پا کر دیا۔ اس کے دوست شیطان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھایا اور قابیل کو اس قدر بہکایا کہ وہ راضی ہو گیا کہ اب آخری فیصلہ کر لے۔ پھر قابیل اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو لے کر جنگل میں آیا اور باتوں میں لگا کر پتھر کا ایک زوردار وار کیا، جس سے حابیل کی موت واقع ہو گئی۔ حابیل کو مارنے کے بعد قابیل بہت پچھتایا، اور اس کی بدقسمتی کا یہ عالم تھا کہ حابیل کو دفنانے کے لیے اسے ایک کوے کے طریقے کو اپنانا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسد، نفرت اور کم علمی انتہا پسندی کی جانب لے جاتی ہے، جبکہ محبت، صبر اور بھروسہ سکون و اطمینان دلاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں وہ اسی قابیل والی ذہنیت کے حامل ہیں، جو معاشرے کو بے اطمینانی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور ایسی ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔